اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم نظم پڑھیں گے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. حضرت علامہ اقبال کا کلام. ان کے تعارف کی طرف آتے ہیں. ان کا اسلوب دیکھیں گے، ان کا تعارف دیکھیں گے، شخصی تعارف، ذاتی تعارف اور ادبی تعارف. MCQs کے لیے آپ نے یہاں پر خط کشید کرتے جانا ہے. سنہ پیدائش 1877، سنہ وفات 1938. ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر پاکستان، نظریہ پاکستان کے خالق کے طور پر جانے جاتے ہیں. حضرت علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. سیالکوٹ کو نشان زد کر لیجیے. آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا. آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں MA کیا. اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بارٹ، لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیں. وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا. 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے. یہ ان کا ذاتی تعارف. اب ہم چلتے ہیں کہ ادب میں ان کی کیا حیثیت ہے. تو علامہ اقبال نے اردو، فارسی دونوں زبانوں میں پراثر اور پرسوز شاعری کی ہے. انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول کر دی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ مؤثر ذریعہ تھا. نظم میں گنجائش زیادہ تھی، غزل میں ایسا ممکن نہ تھا. اقبال کا دائرہ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا. دائرہ فکر سوچ کی گہرائی کی وہ بات کرتے ہیں کہ اس میں وسعت تھی. وہ کائنات اور اس کے مظاہر کو بہت گہرائی کے ساتھ آبزرو کرتے تھے، ان کا مشاہدہ کرتے تھے، سوچتے تھے اس پر. اور پھر مطالعہ بھی ان کا بہت وسیع تھا. چیزوں کے بارے میں علم اور آگاہی علم کے مطالعے کے ذریعے ہی بڑھتی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اس چاہت اور عقیدے کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے. اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا. یہ ان کی شاعری کے موضوعات ہیں اور ان میں خاصا تنوع ہے. کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر اور فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا. مجموعہ کلام کی اگر بات کریں تو بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں. ارمغان حجاز میں بھی کچھ اردو نظمیں شامل ہیں، جبکہ اس کا غالب حصہ، زیادہ تر حصہ فارسی میں ہے. فارسی کے دیگر شعری مجموعوں میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں. ان سب کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ فارسی مجموعہ کلام کون سے ہیں، کہ فارسی شاعری کی کتابیں کون سی ہیں، ان کے کیا نام ہیں، اردو کی شاعری کی کتابیں کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں. اور یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کا وہ کون سا مجموعہ ہے، وہ کون سی کتاب ہے جس میں فارسی اور اردو دونوں میں کلام لکھا گیا. تو ارمغان حجاز وہ ایسی کتاب ہے. اب ہم چلتے ہیں نظم کی طرف. اس کا آج خلاصہ دیکھیں گے اور جنرل آپ کو معلومات دوں گی اس کی تشریح کے لیے. باقی ایک ایک شعر کی الگ تشریح انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہوگی. عنوان انہوں نے دیا اس کو کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. علامہ اقبال کی شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، استعاراتی شاعری ہے. انہوں نے استعاروں کے ذریعے اپنی چیزوں کو واضح کیا ہے. مراد کچھ اور تھا، کہا کچھ اور گیا. یہاں یہ بھی ایک علامتی شاعری کے طور پر سامنے آئے گا یہ کلام. پیوستہ رہ شجر سے کہ شجر کے ساتھ جڑے رہو. درخت، شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت. اور پھر امید بہار رکھو، بہار کی امید رکھو.
مقصد یہ ان کا یہ کہنے کا مقصد کہ درخت کے ساتھ جڑو گے تو بہار کبھی نہ کبھی تو آئے گی اور پھر اس پہ ہریالی چھا جائے گی. یہ علامتی شاعری اس کو کہتے ہیں کہ علامات کچھ اور استعمال کی جائیں، مقصد کچھ اور ہو شاعر کا. مقصد در پردہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیں باہم متحد ہونے کا درس دیتے ہیں. اور یہاں پر شجر سے مراد قوم ہے، مسلم ملت ہے، مسلم امت ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ جڑنے کی وہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنے ملت کے ساتھ متحد ہو کر رہنا چاہیے. اگر ایسا کرے گا تو اس کی کامیابی اسی میں ہے، اس پر بہار آ جائے گی، اس کے برے دن ختم ہو جائیں گے. تو علامہ اقبال کی شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، علامہ اقبال نے اپنی قوم کو اجاگر کرنے میں بڑا جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے شاعری کے لیے نظم کو چنا بھی اسی لیے کہ اس میں زیادہ گنجائش تھی پیغام کی منتقلی کی. تو ان کی مختلف اگر نظموں کو دیکھا جائے، خاص طور پر پیوستہ رہ شجر سے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، تو یہاں وہ علامتوں کے ذریعے در پردہ مسلمان امت کو اکسا رہے ہیں، اتفاق کا درس دے رہے ہیں. کیونکہ جو ان کا دور تھا وہ انتشار کا دور تھا، مسلمان آپس میں متفق نہ تھے، متحد نہ تھے، اتحاد نام کی چیز ان میں نہیں تھی. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوتا تھا کہ جب اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا تو دوسرے لوگ دشمن جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ کیا کر لیتے ہیں کہ نقصان پہنچا لیتے ہیں کسی بھی قوم کو. تو اب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ انہوں نے پہلی شعر میں لکھتے ہیں کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے. ڈالی شاخ کو کہا جاتا ہے. فصل خزاں کے موسم میں شجر سے ٹوٹ جانا، کہ جو خزاں کے موسم میں شاخ اپنے درخت سے کٹ گئی، وہ ممکن ہی نہیں ہو. صحاب بچوں کہتے ہیں بادل کو کہ بہار کے بادل سے وہ کبھی ہری بھری نہیں ہو سکتی، کیونکہ الگ ہو گئی، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے. آپ پچھلے والے شعر کو ساتھ آپ میں لاؤ گے تبھی معنی واضح ہوگا. وہ کس کی بات کرتے ہیں کہ لازوال عہد خزاں ہو جائے گا، کہ جس پہ کبھی خزاں ختم ہی نہیں ہوگی. تو ایسی ڈالی کی بات کرتے ہیں جو اپنے شجر سے الگ ہو گئی. تو پھر ایسی جب وہ خزاں زدہ خزاں اس پر ہمیشہ ہی چھائی رہے گی تو اسے برگ کہتے ہیں پنکھڑیوں کو، پتوں کو، اور بار کہتے ہیں پھل کو، کہ نہ پھر اس پہ کبھی پتے آئیں گے نہ ہی کبھی اس پر پھل لگے گا. ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور. مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ تیرے باغ میں بھی اب خزاں چھا چکی ہے، خالی ہے جیب گلزر کامرہ یار سے. کہ پھول کی جیب اب حقیقی زردانوں سے خالی ہو گئی. اور زردانے کیا ہوتے ہیں؟ اسی سے ہی پودے نشو و نما پاتے ہیں اور ان میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے. جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، نغمہ زن کہتے ہیں گانے والے تھے خلوت اوراق میں، کہ پھولوں کے اندر چھپے ہوئے جو پرندے گیت گاتے تھے. رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، وہ تیرے سایہ دار درختوں سے اڑ گئے ہیں اب. شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو ناآشنا ہے قاعدہ روزگار سے. شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ سے تو سبق حاصل کر، کہ تجھے ابھی پتہ نہیں ہے وقت کا. قاعدہ روزگار، تمہیں ابھی وقت کے بارے میں کچھ آگاہی نہیں ہے. وقت گردش کرتا ہے، کبھی ناکامیاں آ جاتی ہیں، کبھی کامیابیاں آ جاتی ہیں. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اور اپنے تمام اشعار کا جو مقصد تھا بیان کرنے کا، انہوں نے آخری شعر میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ اپنی ملت کہتے ہیں لوگوں کا ایسا گروہ جو مذہب کی بنیاد پر اکٹھا ہوا ہو، اور قوم کہتے ہیں افراد کا ایسا گروہ جو سیاست کی بنیاد پر اکٹھا ہوا ہو. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے مسلمان امت چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی رہ رہی ہے تو ان کو کیا چاہیے کہ آپس میں تعلقات قائم رکھے، رابطہ استوار کرنا، تعلقات قائم رکھے اور شجر اسلام کے ساتھ وہ جڑ جائے، اور پھر ایسی حالت میں ہی اس کی نجات ممکن ہے. یہ تھا ہم نے نظم پڑھی. اس کا اگر خلاصے کی طرف ہم اگر آتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اے مسلم امت کے نوجوانوں، شجر اسلام کے ساتھ جڑے رہو
اور اچھے دنوں کے امیدوار رہو۔ جس طرح کوئی شاخ درخت سے کٹ جائے تو وہ دوبارہ ہری نہیں ہو سکتی اور برگ و بار سے محروم ہو جاتی ہے، تیرے گلستان میں خزاں آ گئی ہے، کیونکہ تیرا دامن زردانوں سے خالی ہو چکا ہے، جہد و عمل کے حامل آبا و اجداد جا چکے ہیں۔ تو شاخ بریدہ سے سبق حاصل کر اور اپنے شجر سے جڑا رہے اور بہار کی امید رکھ۔ یہاں پر خیال رکھیے گا کہ پہلے الفاظ کہ اے مسلمہ نہیں ہے، اے مسلم امت کے نوجوانوں لکھ کر آگے علامت ندائیہ لگائی گئی ہے، پھر کچھ الفاظ کو پرومیننٹ کیا گیا ہے، تو اس طرح مختصر الفاظ میں آپ کا خلاصہ مکمل ہوگا اس طرح۔ تو اس کے بعد جنرل پیراگراف آپ کو میں بتا دوں کہ جو کسی بھی شعر کی تشریح میں آپ نے معلومات ایڈ کر لینی ہے، کیونکہ ایک مسلسل نظم ہے اور اس میں ایک ہی بات بیان ہوئی ہے۔ تو آپ لکھو گے، سب سے پہلے پیراگراف تعارف سے متعلقہ ہے، اسلوب ہے، اس کو الگ کر کے لکھو گے جیسے پہلے تشریحات میں کرتے آئے ہو کہ علامہ اقبال بلند پایا فلسفی، عاشق رسول، اردو اور شاعری کے قادر الکلام شاعر ہیں۔ آپ کے کلام میں امت مسلمہ کے لیے اتحاد، احساس آدمیت، دعوت فکر و عمل، عشق کی اہمیت اور مقام، خودی اور خودداری کا درس ملتا ہے۔ اس شاعر بے مثال نے، اب نسبتاً آپ تھوڑا سا بولڈ کر کے لکھو گے، موٹا کر کے لکھو گے کہ اس شاعر بے مثال نے اپنی شاعرانہ قوت کو محبوب کے لب و رخسار پر ضائع نہیں کیا، بلکہ حقیقت کا ترجمان بنتے ہوئے قوم کو فلاح کا راستہ دکھایا۔ اور اس کے بعد جب اسلوب لکھ لینا ہے تو پھر یہ شعر لکھو گے کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اس کے بعد تشریح طلب شعر کا حوالہ دو گے اور کہو گے کہ اقبال نے پرانی روایات اور پرانی اقدار کے خلاف غلط اقدار جو ہمارے اندر رواج پذیر ہو چکی ہیں، خلاف جنگ بھی کی اور روشن مستقبل کے خواب بھی دیکھے۔ شامل نصاب نظم میں شاعر کا اتحاد کا درس دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ان کے آباء و اجداد کے عروج اور موجودہ نسل کی آرام پرستی سے آگاہ کرنا بھی مقصد ہے۔ تشریح طلب شعر میں وہ مسلمانوں کو غور و فکر اور تدبر کی دعوت دے رہے ہیں۔ تدبر بھی غور و فکر کو کہتے ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں، مترادفات ہیں، مرکب عطفی ہے۔ اب وہ فکر کی دعوت دیتے ہیں، سوچنے کی طرف جو مسلمانوں کو لاتے ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر اس کی راہ پر خود کو گامزن رکھ، پھر دیکھ تیرے لیے اس کی نعمتوں کے کیسے در واہ ہوتے ہیں۔ تیرا مقام ستاروں سے بلند تر ہے، تو اس دنیا کی چکا چوند میں گرفتار نہ ہو، اس کے گرداب میں خود کو غرق نہ کر، بلکہ اپنے عمل کے جذبے سے ایک نئی دنیا تلاش کر۔ باہمی نفاق سے سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اتفاق کا متضاد ہے نفاق، نا اتفاقی سے مراد ہے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان یک جان دو قالب بن جائیں تاکہ عروج و کامیابی ان کا مقدر ٹھہرے۔